الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان عاشقوں کو آباد رکھے، انشاءاللہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی عظمت سے کون سا مسلمان واقف نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے سونے من موہنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ گری ہوئی، اور جن کے صدقے میں پوری کائنات میں رحمتوں کے خزینے بٹ رہے ہیں، رحمتوں کے خزانے دیے جا رہے ہیں، رحمتوں کی کنجیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو وہ رحمت والے آقا، رحمت کونین، رحمت دارین، رب کی رحمتیں عطا فرمانے کے لیے اس کائنات رنگ و بو میں اس ماہ مبارک میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول کو ہوئی، تو اسی بنا پر عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی، آپ کے چاہنے والے، آپ کا جشن ولادت، آپ کا یوم ولادت بڑی دھوم دھام سے اس ماہ مبارک میں مناتے ہیں۔ تو ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ عشاق کو جشن ولادت منانے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے، کہ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، پاکستان کی جو ہے وہ آزادی کا دن ہو تو وہ منایا جاتا ہے، اور دیگر ایام جن میں خاص طور پر کسی خوشی کو دیا گیا ہو، کوئی رحمت الہی آئی ہو، تو ان ایام میں خوشی منائی جاتی ہے۔ تو جس دن میں خوشیوں کی خوشی اور سب سے بڑی خوشی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہو، تو اس دن خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ تو عشاق تو بغیر دلیل کے اس دن کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں اس دن کے منانے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اس ماہ مبارک میں میلاد مناتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا یہ میلاد منانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، یہ جشن ولادت منانا بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور قرآن و حدیث کی آیات و احادیث سے جو ہے وہ بالکل یہ ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشیاں کریں، اور یہ خوشی منانا ان کے دیگر جو جمع پونجی ہے اس سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، فرمایا اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا، یہ دیگر ان کی جمع پونجی سے بہتر ہے، دیگر جو یہ چیزیں جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ان سے بہتر ہے۔ تو یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل پر، اپنی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ پنجابی میں اگر کہیں تو رب کی نعمت ملے تو رولا پاؤ، شور میں چاہو کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں، کہ اس میں رب کا شکر موجود ہے، اور بندہ رب کی جو ہے وہ شکرانے کے طور پر اس کا اظہار کرتا ہے کہ مولا تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، بالکل میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اظہار بھی کرتا ہوں۔ تو نعمتوں کا شکرانہ کرنے کا، اظہار کرنے کا، اور نعمتوں پر خوشیاں منانے کا یہ حکم بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اور اگر ہم غور کریں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے، آپ کی جو آمد مبارکہ ہے، سرکار کی جو آمد ہے، یہ نعمتوں کی بھی نعمت ہے، یہ رحمتوں کی بھی رحمت ہے۔ فرمایا فضل پر خوشیاں مناؤ، رحمت پر خوشیاں مناؤ، نعمت ملے تو چرچا کرو، بیان کرو لوگوں کو کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی عام چھوٹی چھوٹی رحمتیں، رب کی تو کوئی رحمت چھوٹی نہیں ہے، اس کی رحمتیں بڑی ہی بڑی ہیں، لیکن جو عام اس کے مقابلے پر اگر دیکھا جائے تو عام جو رحمتیں چھوٹی چھوٹی ہمیں میسر آتی ہیں، ان رحمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے۔ اور جس رحمت کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو صرف اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ جن عالمین کا میں رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، جن عالمین کا، انہی عالمین کے لیے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کتنی بڑی رحمت ہیں کہ جن کا رحمت للعالمین ہونا خود قرآن میں رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا کتنا واضح ہے کہ قرآن میں اس کو واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو جس دن میں اتنی بڑی رحمت آئی ہو، جس دن میں اتنا بڑا احسان رب العالمین کی طرف سے بندوں پر کیا گیا ہو، تو جب چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر ہم خوشیاں منائیں، ان کا چرچا کریں، ان کو بیان کریں، تو اتنی بڑی رحمت والے دن میں اللہ کا ہم شکر کیوں نہ ادا کریں، اللہ کا ذکر ہم کیوں نہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ تو بالکل یہ نبی پاک علیہ السلام کا یوم ولادت منانا یہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشیاں کرو، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو چرچا کرو، اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی رب کی، تو اس نعمت پر ہم چرچا کیوں نہ کریں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ میں نے اے بندو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، انسان اپنے وجود پر اگر غور کرے، کتنے کروڑوں خلیے انسان کے جسم میں موجود ہیں، خون کی رگیں لا تعداد موجود ہیں، دل پتہ نہیں کتنی مرتبہ روزانہ دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، اندر لے جاتا ہے، سانس ہمارا باہر آتا ہے، یہ جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، مطلب اگر ہم آج تو جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی والا دور ہے، اس دور میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو لیکن کسی بھی نعمت پر رب کائنات نے کسی جگہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے بندو میں نے تمہیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، تم پر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں کان کی نعمت عطا فرمائی ہے، تم پر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں دونوں ہاتھ دیے ہیں، 2 ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی، تم پر احسان کیا، ان میں 10 انگلیاں عطا فرمائی، 1 انگلی کم ہو جائے تو جس کی کم ہو اسے پوچھیں، اسے پریشانی ہوتی ہے، یہ نعمت کی کمی ہے، تو اللہ نے 10 انگلیاں عطا فرمائی، 2 پاؤں دیے، ان میں 10 انگلیاں عطا فرمائی، یہ بالکل نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن کسی نعمت پر ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بندو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد مبارکہ، آپ کی بعثت مبارکہ، وہ عظیم رحمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے کہ وہ رب العالمین جس نے لا تعداد نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں فلاں نعمت دی ہے تو تم پر احسان کیا ہے، لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ اے مومنو رب تعالیٰ نے اپنا محبوب تمہیں میں سے تم میں مبعوث فرما کر تم پر بہت بڑا احسان عظیم فرما دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت، آپ کا تشریف لانا، آپ کی آمد مبارکہ،
اور رب تعالیٰ کا آپ کو مبعوث فرمانا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ میری نعمت پر، میرے فضل پر خوشیاں کرو، میری نعمت ملے تو چرچا کرو، رولا پاؤ، شور کرو کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو جو نعمتوں کی بھی نعمت ہیں، جن کا نعمتوں کی نعمت ہونا، رحمتوں کی رحمت ہونا، رحمتوں کا، نعمتوں کا منبع ہونا، کہ جہاں سے نعمتیں بٹ رہی ہیں۔ فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو رب ہے لیکن اس کائنات میں جو تقسیم ہو رہی ہے وہ میرے صدقے میں کی جا رہی ہے۔ فرمایا دیتا رب ہے لیکن تقسیم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوں۔ تو جن کے صدقے میں کائنات میں نعمتیں بٹ رہی ہیں، جب اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور اگر ہم احادیث طیبہ پر غور کریں تو ہمیں حدیث میں بھی بالکل واضح طور پر میلاد منانے کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میرا یوم ولادت ہے۔ تو منانے کا انداز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ کے اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ مطلب تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ کوئی اور بھی بیان کی جا سکتی تھی۔ اس دن زیادہ ثواب ملتا ہے، اس دن اللہ کی رحمتیں زیادہ آتی ہیں، جس طرح جمعہ کا دن ہے، یا اور مخصوص ایام یا مہینے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن پیر کا روزہ رکھنے میں وجہ اور سبب یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اپنا جشن ولادت ہر پیر شریف کو منایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ اور الحمدللہ یوم ولادت جو 12ویں شریف کو 12 ربیع الاول کو عشاقان رسول مناتے ہیں، اس میں بھی یہ اہتمام کئی عشاقان رسول کرتے ہیں۔ رات محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگلے دن ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو اپنا یوم ولادت منانے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر کام کاج میں حرج نہ آتا ہو تو ہم ہر پیر شریف کا روزہ رکھیں، کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر پیر کو روزہ رکھ کے حضور کا جشن ولادت منایا کریں۔ لیکن ہاں، چونکہ یہ نفلی روزہ ہے، سنت سے ثابت روزہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، تو اس میں یہ خیال لازمی رکھا جائے کہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کے ہاں آپ اجیر ہیں، نوکر ہیں، اور آپ یہ روزہ رکھیں، اپنی طرف سے ثواب کا کام کریں، اور وہاں ڈیوٹی پوری نہ ہوتی ہو، آپ کا مالک کہے کہ بھئی آج آپ نے یہ کام نہیں مکمل کیا، تو آپ کہیں جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر پا رہا، تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرض روزہ تو رکھنا ہی ہوگا، چاہے ڈیوٹی پوری ہو یا نہ ہو، لیکن نفل میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے دیگر کام جو ضروری ہیں، شرعی طور پر آپ کے لیے لازم ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہ آتا ہو، تو لہذا نفلی روزے ویسے بھی رکھنے چاہیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے، لیکن خصوصی طور پر پیر شریف کا روزہ لازمی ہمیں رکھنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، اور یہ جو میں نے عرض کیا اگر وہ کیفیت پائی جائے، اگر آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر ہمت اور استطاعت نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے آپ اپنے دیگر ضروری کام کاج سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا آپ کے لیے نہیں ہرگز جائز۔ تو اس لیے ہر پیر شریف کو روزہ بھی رکھیں، اور روزہ رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں۔ تو یہ الحمدللہ جشن ولادت منانا، میں نے تو عرض کیا تھا کہ عاشقوں کو دلیل کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بغیر دلیل کے مناتے ہیں، بلکہ قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، بلکہ حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنائی۔ اس پر اور بھی دلائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
جشن ولادت خوب ذوق شوق کے ساتھ اور محبت میں ڈوبے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ولادت کا صدقہ کاش ایسا ہو کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہمارے قلوب میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔